السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی قوم کا میں رہبر نہیں ہوتا ہے تو اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ گائے کی پوجا کب سے شروع ہوئی۔ تو چونکہ بنی اسرائیل ایک قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی، اس میں ایک شخص سامری نام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا عبور کر رہے تھے، پار کر رہے تھے سمندر کو، 12 راستے بن چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلوں کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے، پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ تھا۔ فرعون کے لشکریوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے ہو کر کے گزر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی سوچا لاؤ ہم بھی گزر جائیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو سمندر آپس میں مل گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے سارے لشکری غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یوم عاشوراء کا دن تھا۔ پھر آپ جب فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات پا گئے تو کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر چونکہ توریت کا نزول ہو رہا تھا تو 40 دن کا وقت لگ گیا۔ پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ادھر سامری نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسا ہے تم لوگ اپنے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے معبود کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ضرور، موسیٰ علیہ السلام تو رب سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، اگر ہم لوگ یہیں اپنے رب کو دیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سامری نے کہا کہ اگر اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو جتنے سونے چاندی ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ بنی اسرائیل نے ساری چیزوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا تیار کیا، گائے کا ایک چھوٹا سا بچھڑا تیار کیا، اور چونکہ سونے اور چاندی کے دھاتوں سے بنا ہوا تھا تو خوبصورت بہت تھا۔ پھر اس نے کون سی چیز اس کے منہ میں ڈالی کہ بچھڑا بولنے لگا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی معبود ہے، چونکہ بڑے ہی تعجب کی بات تھی نا اس زمانے میں، اگر کوئی ایسی انوکھی چیز اگر ہو جائے اس زمانے میں 4000 5000 سال پہلے، تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ جیسے ابھی کچھ سال پہلے اگر موبائل سے کوئی بات کرتا تو تعجب ہوتی کہ یار بغیر کسی وائر کے، بغیر کسی کنیکشن سے یہ کیسے بات کرتا ہے؟ تو تعجب والی چیز جو ہوتی ہے اس کی طرف لوگ کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے بھی تعجب کیا کہ یار سونے کی بچھیا، سونے کا بچھڑا بول رہا ہے۔ منتیں ماننے لگے لوگ، اس کو پوجنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے قوم کا بہت برا حال دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ سامری کو بلایا اور سامری سے کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ بتا یہ تو نے کیا کیا قوم کا حال؟ اچھا یہ بتا کہ آخر یہ بچھڑا بولنے کیسے لگا؟ تو سامری نے کہا کہ جب آپ دریا عبور کر رہے تھے، سمندر پار کر رہے تھے، تو میں نے آپ کے آگے آگے ایک نوری مخلوق کو دیکھا، حضرت جبرائیل کو، جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ انہی کے پیروں کی مٹی کو، انہی کے
نیچے کی جو مٹی ہے اسی کو اکٹھا کیا میں نے اور لا کر کے اسی بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لوگ جو بت پرستی میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کو چونکہ بت پرستی میں مشغول ہو گئے تھے، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا تھا، اس لیے ان پر قتل واجب تھا، سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے قتل کروایا۔ لیکن یہ واقعہ بیان کر کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے سردار تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، امام تھے، اغوا تھے، اگر وہ 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو قوم کا یہ انجام ہو گیا، بت پرستی تک پر آمادہ ہو گئی۔ تو میرے بھائی، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اپنے علماء کا خیال کرنا چاہیے، اپنے رہبر، اپنے اغوا کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آپ ایسے گاؤں کو بھی دیکھیں کہ جس گاؤں میں کوئی امام نہیں ہوتا، وہ گاؤں ایک دم بیکار لگتا ہے، اس گاؤں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔